جب رات کو ساری دنیا سوتی تھی تب وہ لڑکا اٹھ اٹھ کر اپنے رب کو مناتا تھا۔ اللہ نے معجزہ کر دیا، اللہ نے معجزہ کر دیا۔ چلیے آئیے سنتے ہیں ایک ایسی لڑکی کی کہانی جو تہجد میں رو رو کر سسکیاں لے کر گڑگڑا کر اپنی محبت اظہار کرتا تھا اللہ کے سامنے۔ السلام علیکم، پلیز ہائڈ مائی ڈیٹیلز۔ بات ہے 2020 کی، جب میں قرآن خوانی پڑھنے جاتا تھا۔ وہاں ایک لڑکی تھی جو مجھے پسند کرتی تھی۔ مجھے یہ بات نہیں پتہ تھی۔ پھر کچھ ٹائم گزرا، میری انگیجمنٹ کہیں فکس ہو چکی تھی، بٹ میں اس لڑکی انگیجمنٹ والی سے بات نہیں کرتا تھا کیونکہ مجھے میری وائف اس لیے پسند نہیں تھی کہ مجھے پتہ چلا کہ وہ دیندار نہیں ہے اور اپنے فرینڈ کے ساتھ باہر گھومنے جاتی تھی، اسکول فرینڈ کے ساتھ مل کر سر میں تلک بھی لگاتی تھی، جو کہ غیر مسلم کی حرکتیں ہیں۔ میں نے اس بات پر اس سے یہی بات کی کہ تم یہ مت کیا کرو، اچھا نہیں لگتا، اور میں اس سے بات بھی نہیں کرتا تھا۔ اور ہماری شادی 2024 میں ہونے والی تھی، 3 سے 4 مہینے بچے تھے، اور انڈر وہ لڑکی لاسٹ 4 سال سے مجھے محبت کرتی تھی۔ وہ بھی دیندار تھی پر نمازیں نہیں پڑھتی تھی۔ لاسٹ 2 ایئر سے اس نے نمازیں سٹارٹ کر دی اور مجھے دعاؤں میں مانگنے لگی۔ پھر میں واپس قرآن خوانی میں ملا، تب میرے دل میں اس کے لیے اچانک سے فیلنگ جگ اٹھی، جبکہ میں اس سے بہت بار پہلے مل چکا تھا، پھر بھی میں اس سے محبت نہیں کرتا تھا، لیکن یہ اچانک سے میرے دل میں اس کے لیے فیلنگز آ گئی، لیکن یہ اچانک سے اس کے لیے میرے دل میں بے پناہ محبت پیدا ہونے لگ گئی۔ پر یہ ایشو یہ تھا کہ میری انگیجمنٹ کو 2 سال ہو چکے تھے، وہ تڑوانی تھی، تو میں نے تہجد بھی سٹارٹ کر دی اور یہی دعائیں کرتا تھا کہ میری انگیجمنٹ ٹوٹ جائے۔ میں نے اللہ پر یقین کے ساتھ قدم اٹھایا اور میں میرے پیرنٹس کو بولا کہ مجھے یہ انگیجمنٹ نہیں رکھنی۔ ہماری کاسٹ میں انگیجمنٹ توڑنا بہت پریشانی والی کام ہوتے ہیں، اس لیے پیرنٹس راضی نہیں تھے کہ انگیجمنٹ توڑنے میں۔ 2 بار بولا تھا، منع کر دیا، تیسری بار ضد کرا تو بولا۔ کچھ دنوں بعد میرے پوری فیملی ممبرز، پپا، ممی، بوا، پھوپھا، دادا، دادی، بھائی، چھوٹے بھائی بہن، یہ سب اور ان کے ساتھ روم میں بند مجھے قریب 2 گھنٹے تک پیار سے سمجھایا۔ پھر سمجھاتے سمجھاتے میری پوری فیملی ممبرز ٹوٹ چکے تھے، سب رونے لگ گئے، مجھ سے دیکھا نہیں گیا، اور لاسٹ میں پاپا نے کہا کہ 1-2 دن میں انگیجمنٹ رکھ کے چلے راضی ہو جا، ورنہ تجھے بہت برا پیٹوں گا میں اور باہر نکال دوں گا۔ یہ سننے کے بعد میں ٹوٹ گیا، میں نا امید ہو گیا، کچھ نہیں ہو سکتا، میں BCS میں ابھی ایک اسٹوڈنٹ ہوں۔ پھر میں نے ہاں کر دی انگیجمنٹ کنٹینیو کرنے کے لیے، پر میرا دل میں خیال تھا کہ میری شادی کیول میری محبت سے ہو، تو میں نے تہجد میں اپنی دعائیں کنٹینیو رکھی۔ دعا مانگنا تو میرے حق میں ہے جو اللہ نے دیا ہے۔ آپ یقین نہیں کرو گے، میں نے 4 ٹائم واپس ممی کو بولا مجھے نہیں رکھنی، پھر دادی کو بولا نہیں رکھنی، تو دادی اور ممی میرے ساتھ ہو گئی اور سب سے کنفرم کیا سگائی توڑنے چلنا ہے۔ یہ گھر پر سب سے زیادہ پریشانی والی بات یہ تھی کہ سگائی توڑنے پر یہ مدعا ہماری کاسٹ کی سمجھ میں ڈال دیا تھا کہ ہمیں قریباً 1 لاکھ سے زیادہ تک جرمانہ دینا پڑ سکتا ہے، اور ہم میڈیم کلاس فیملی سے تھے۔ تو اب میں واپس تہجد میں جا کر یہی دعا کرتا کہ اگلی فیملی کا دل نرم کر دے، اللہ آسانی سے انگیجمنٹ توڑوا دے، کوئی بات نہ بگڑے، پیرنٹس کی رسپیکٹ بھی نہیں خراب نہ ہو، نہ ان کی نہ ہماری۔ جب میرے پھوپھا اور پاپا اور تاؤ، ان کو بلا کر پھوپھا کے گھر یہ سب بتا دیا کہ لڑکا انگیجمنٹ نہیں رکھنا چاہتا، تو اگلوں کو کوئی ایشو ہی نہیں آیا، وہ ایک پل میں ہی مان گئے، نہ جرمانہ نہ ڈسریسپیکٹ، اور سب گھر آ گئے۔ جب مجھے پتہ چلا تو میں اللہ کی بارگاہ میں شکرانے ادا کرنے گیا۔ میں نے اللہ کی بارگاہ میں شکرانہ کی نمازیں ادا کی، بہت بہت شکر کیا اللہ کا، اور انگیجمنٹ توڑنے جب میری فیملی آگے والی فیملی اور کر گئی، اسی ٹائم اس لڑکی
لڑکی سے جس سے میں محبت کرتا ہوں، ممی اور بھائی کو ہمارے بارے میں پتہ چل گیا تھا، تو میں نے تہجد میں انگیجمنٹ توڑنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی دعا رو رو کر اور گر گڑا کر مانگی کہ میری محبت والی لڑکی امی ہماری بات پر راضی ہو جائیں۔ اس کا بڑے بھائی نے مجھے انسٹا پر غلط میسیج بھی کیا تھا، بس یہی دعا رہتی تھی کہ وقت کی اس کے ممی اور اس کے بھائی ہماری محبت پہ راضی ہو جائیں۔ رو رو کر دعا کی، پھر 3 دن بعد لڑکی کا فون آیا کہ میری ممی مان گئی ہیں ہمارے رشتے کے لیے۔ اس وقت میں بہت خوش ہو چکا تھا اور میں نے واپس اللہ کی بارگاہ میں شکرانہ کی نماز ادا کی، اور ادھر ہمارے گھر والے مجھ سے ناراض تھے۔ پھر میں نے کچھ دنوں بعد امی کو ہمارے ریلیشن شپ کے بارے میں بتایا، اور وہ لڑکی اندر کاسٹ کی تھی جس کے لیے میری ممی راضی نہیں تھی۔ پھر میں نے میرے ممی کو بہت سمجھایا اس لڑکی کے بارے میں نے اچھائی بتائی ممی کو بھی، یہ وہ لڑکی نہ ڈانس کرتی ہے، نہ ہی دیکھتی ہے، اور نہ ہی میک اپ کرتی ہے، اور پردہ بھی کرتی ہے، اور 5 وقت کی نمازیں پڑھتی ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہیں۔ تو یہ سب بتانے کے بعد میری ممی راضی ہو گئی، اور میری محبت کی امی بھی راضی ہو گئی۔ ہماری پوری فیملی کو پتہ ہے ہمارے بارے میں، اور لڑکی کی طرف سے اس کے پپا کے علاوہ سب کو پتہ ہے۔ اور حال ہی میں اس کی دادی نے مجھے کسی میلاد الشریف میں دیکھا تھا، ان کی دادی کو میں پسند آ گیا۔ ان کی دادی نے میری محبت کے بڑے پاپا، بڑے ممی، بہنوں سامنے میرا ذکر کیا، یہ لڑکا ہمارے یہاں نکاح میں آنا چاہیے، لڑکا اچھا ہے۔ اب بس دعا ہے کہ اس کے ابو اور میرے ابو کا دل بھی نرم ہو جائے، وہ ہمارے رشتے کے لیے مان جائے۔ انشاءاللہ اللہ پر یقین ہے کہ اللہ نے اتنا سارا کیا ہے تو نکاح بھی ضرور کروا دیں گے انشاءاللہ۔ آپ سب سے گزارش ہے ہمارے لیے دعا کیجیے گا، نکاح ہونے پر ضرور انفارم کروں۔ روٹھے مان جاتے ہیں، بچھڑے ہوئے مل جاتے ہیں، تقدیر بدل جاتی ہے جب بات تہجد تک آتی ہے۔ تہجد کا بس ایک سجدہ سارے غم سمیٹ لیتا ہے۔ اللہ سے کھلے آسمان تلے بیٹھ کر کی گئی وہ ایک گفتگو قسمت کا پاسا پلٹ دیتی ہے۔ رات کے اندھیروں میں سجدے ریز ہو کر سنائی گئی وہ خاموش داستان ہے جسے سننے کے لیے نہ الفاظ ملتے ہیں نہ ہی آواز۔ وہ داستان اللہ کو ساری کہانیوں سے زیادہ پیاری لگتی ہے۔ تہجد کی بے زبان دعائیں جب عرش سے ٹکراتی ہیں تو تمہاری اس چپ کو شور ایسے عرش پہ گونجتا ہے جیسے کائنات میں تمہاری آواز کے سوا کوئی دوسری آواز نہ ہو۔ پھر اللہ تمہارے اس یقین سے دھڑکتے ہوئے دل کو اپنے وہ معجزے دکھاتے ہیں جس کا اس نے تم سے وعدہ کیا تھا۔ جب تم اسے راضی کرنے کے لیے محبت کی اس انتہا کو پہنچ سکتے ہو، تہجد بھی قضا نہ ہو تو پھر سوچو تمہارے اللہ کی محبت پہنچ کہاں تک ہوگی۔ اس کی طاقتوں کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ تم اسے مانگنے کے لیے اس وقت آؤ جو اس نے مقرر کیا ہے، کن کہنے کے لیے، تو وہ پھر کیسے تمہیں خالی ہاتھ لوٹا سکتا ہے۔ وہ اپنے وعدوں کا پکا ہے، جب کہہ دے کہ مانگو مجھ سے میں دوں گا تو پھر دیر نہیں کرتا۔ بے شک تہجد کی دعائیں عطا دیکھی تو اللہ کی دیکھی، ورنہ کون دیتا ہے کسی کو محبوب اپنا۔ بے شک تم کیوں مایوس ہو جاتے ہو؟ تم نے تو تہجد میں دعائیں کی ہیں نا، رد نہیں کی جائیں گی تمہاری دعائیں۔ بہت جلد تمہیں سب کچھ ادا کر دیا جائے گا انشاءاللہ۔ تم یقین ہی نہیں رکھتے ملنے کا، ورنہ ایسا کیا ہے جو تہجد کی دعاؤں سے نہیں مل سکے؟ تہجد تو پھر لاڈلے بندوں کے لیے ہے، اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے
ایسا تحفہ جو لا حاصل کو حاصل اور ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ نصیب بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ جب بات تہجد کی دعاؤں پہ آتی ہے، اللہ کیسے اپنے لاڈلے کی فریاد رد کر سکتا ہے جب وہ خود اپنے بندے کو لاڈلی عبادت کے لیے چنتا ہے۔ بے شک تہجد میں مانگی گئی دعائیں قبولیت کی دعا ہیں، اور جو تمہارے دل میں دعا کی ترکیب لائی ہے اسی نے قبول کرنے کا بھی تم سے وعدہ کر رکھا ہے۔ بے شک صبر کر لو یہ سوچ کر جو ہو رہا ہے اس میں اللہ کی مصلحت ہے اور تمہاری بہتری ہے، اور اللہ کی مدد ایسے وسیلوں سے تم تک آئے گی تمہیں لگے گا معجزہ ہو گیا ہے۔ بے شک تمہیں لگے گا کہ معجزہ ہو گیا ہے۔ ادھر تمہاری التجا، ادھر قبولیت، ادھر تمہارے سجدے، ادھر اللہ کے معجزے، بس اتنا سا ہے یقین کا سفر تہجد۔ اللہ تمہاری زبان کو مانگنے کی توفیق تب دیتا ہے جب وہ تمہاری دعاؤں سے راضی ہونا چاہتا ہے۔ ایک ہی دعا کا ایک بار زبان پر آنا بے وجہ نہیں ہوتا۔ اللہ نے چن لیا ہے تمہاری دعاؤں کو، بس وہ تمہارا صبر آزما رہا ہے۔ تم ایک بار سجدہ تو کرو، وہ رب ٹوٹے دلوں کو جوڑ دے گا، وہ برے دنوں کو اچھے دنوں میں بدل دے گا۔ تم اس پر یقین تو کرو، تم تہجد تو پڑھو۔ اگر تمہاری دعا قبول ہونے میں وقت لگا رہی ہے تو ضرور کچھ بہترین ہونے والا ہے۔ تم کیوں بے وجہ نا امید ہو رہے ہو؟ اللہ سے دعا سنتا ہے اور وہ قبول بھی کرتا ہے۔ وہ تم سے بہتر جانتا ہے کب کیسے تمہیں کیا عطا کرنا ہے۔ تمہیں اللہ پر توکل رکھنا ہے، تمہیں اس یقین کا سفر مضبوط بنانا ہے۔ تہجد میں دعا کرتے ہو پھر بھی شک کرتے ہو قبولیت پر، تم بھی کمال کرتے ہو۔ بے شک یہ ہمارا اختیار میں نہیں ہوتا کہ ہم اللہ سے کیا مانگیں۔ دعائیں صرف اللہ کی رضا سے ہمارے دل کا حصہ بنتی ہیں۔ اگر اللہ نے چاہا تو ہم کچھ چاہ بھی نہیں سکتے۔ اگر اللہ نے چاہا تبھی تو یہ دعا تمہاری زبان پہ ہے۔ اللہ کی رضا ہے تبھی تو وہ توفیق دیتا ہے۔ ایک ہی دعا بار بار مانگنے کی تو اب تک خود اللہ کی رضا شامل ہے اس دعا میں، پھر تم کیسے سوچ سکتے ہو کہ جو تم مانگ رہے ہو وہ تمہیں ملے گا نہیں؟ میں نے آپ سب کو ایک سٹوری بتائی تھی جس میں اس لڑکے نے تہجد میں کچھ پڑھا تھا جس کی وجہ سے ان کی دعا قبول ہو گئی اور ان کا نکاح ہو گیا الحمدللہ۔ تو میں آپ سب کو وہ بتانا چاہتی ہوں کہ انہوں نے پڑھا کیا تھا۔ سب سے پہلے تو آپ سب ویڈیو کو غور سے سنیں اور غور سے دیکھیں۔ آپ سب ویڈیو دیکھتے بھی ہیں پر آ کر 100 سوال کرتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ سوال نہ کریں، پر کم سے کم ٹھیک سے دیکھے تو صحیح، کیونکہ مجھے ایک کو رپلائی دینا نہیں ہوتا، مجھے بہت سے لوگوں کی مدد کرنا ہوتا ہے۔ تو آپ سب سے میری ایک ریکویسٹ سمجھیے کہ آپ سب میری ویڈیو کو غور سے دیکھیں اور سمجھیں، پھر اگر آپ کو کچھ سمجھ نہ آئے تو پھر میں تو ہوں ہی آپ کو بتانے کے لیے۔ تو چلیے وظیفے پہ آتے ہیں۔ یہ تہجد کا 3 دن کا وظائف ہے۔ 2 رکعت تہجد کی، 1 رکعت میں آپ سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر 3 دفعہ سورہ فلق، اور سیکنڈ رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 دفعہ سورہ ناس کمپلیٹ کریں۔ تمہاری زبان ایک ہی دعا اگر بار بار دہرانے سے نہیں تھک رہی ہے، یہ قبولیت کی نشانی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ دل کو ایک امید ہے کہ اللہ ضرور سنے گا، بے شک اللہ ضرور سنے گا۔